تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس مسلمان کو بھی حدیث پاک کا علم ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کا علم ہے، تو وہ علم اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، دین کی بات یہ ہے، پہلے اس کی تصدیق کرے علماء سے، پھر اس بات کو آگے پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ تجھے ایک آیت مبارکہ کا علم ہے تب بھی اسے آگے پہنچا۔ اور یاد رکھیے، صدقہ جاریہ کی جو 3 شکلیں حدیث پاک میں بتلائی گئی ہیں، ان میں سے ایک شکل اسی علم کی ہے کہ مجھے ایک مسئلہ دین کا معلوم ہے، میں آگے بتاؤں، پھر وہ آگے بتائے گا، پھر وہ آگے بتائے گا، یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلتا رہے گا۔ تو پہلے بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آخر تک سب بتانے والوں کو ملے گا۔ فرمایا کلمہ پڑھا گیا دنیا میں، سب سے پہلے پڑھ لیا مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، کلمہ پڑھتے رہیں گے، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے ثواب کے برابر ثواب اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ پہلے بڑا نمازی تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، مر گیا بیچارہ۔ پہلے بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا لیکن اب اللہ کو پیارا ہو گیا، اب وہ تو نہیں کر سکتا۔ پہلے بڑی تلاوتیں کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، تسبیحات کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا تھا، لیکن اذا ماتا، جب مر گیا، انقطع عملہ، اب عمل کا سلسلہ اس کا ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا۔ الا بثلاث، ہاں 3 طریقے اب بھی ہیں کہ وہ مر کے مٹ گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، لیکن اس کا نامہ اعمال اب بھی کھلا ہوگا، اس میں نیکیوں کا اندراج ہو رہا ہوگا۔ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے لفظ بولا ہے مخلوق کا، یہ نہیں بولا صرف انسانوں کو، یہ نہیں بولا مسلمانوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ درندوں کو ہو رہا ہے، پرندوں کو ہو رہا ہے، جانوروں کو ہو رہا ہے، حیوانوں کو ہو رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق میرے مرنے کے بعد میرے والے کام سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ او علم ينتفع به، یا ایسا کوئی علمی سلسلہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے دین کی بات کی، کوئی ایسا علمی سلسلہ بنا گیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس علم والے سلسلے سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں بھی لفظ علم ہے، یہاں بھی لفظ شریعت نہیں ہے۔ علم کے اندر وہ علم شامل ہیں جو دنیاوی علم جن کو ہم کہتے ہیں۔ کسی کو ہنر سکھانا ہے، کسی کو اچھا فن سکھانا ہے جس سے وہ رزق حلال کماتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرشتوں پر انسان کی برتری جتلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم سکھلایا تھا، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا علم نہیں تھا، اس کے اندر انسان کی ضروریات زندگی کا علم تھا۔ باقاعدہ حدیثوں میں جو تفصیل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسماء جو بتلائے گئے تھے، وہ دنیا میں جو ہم چیزیں آپس میں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے نام بتلائے گئے تھے، اللہ نے ان کو علم فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بھی علم ہے کہ بندہ کسی کو کوئی ہنر سکھا دیتا ہے، کسی کو کوئی اچھی عادت، اچھی بات سکھا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لا، یا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ نمازی بن گئے،
وہ سچ بولنے والے بن گئے، وہ بڑوں کی قدر کرنے والے بن گئے، وہ اللہ کی مخلوق کے خدمت گزار بن گئے، وہ مرنے کے بعد نمازی ہی بن گئے اور کچھ بھی نہ کریں۔ نمازی بنا کے گیا اولاد کو، یہ قبر میں چلا گیا، اس کی اولاد نمازی، پھر اولاد نے اپنی اولاد کو، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی یا فرض پڑھے، سلام سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش، سارے ایمان والوں کو بھی بخش۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کو ماں باپ یاد تھے کہ نہیں تھے، لیکن دعا ماں باپ کے لیے قبر میں پہنچ چکی۔ ماں باپ کے لیے قبر میں آپ کی طرف سے ہدیہ پہنچ گیا، گفٹ پہنچ گیا، تحفہ پہنچ گیا، ان کی روح کو خوشی مل گئی کہ میرا بیٹا اللہ کے سامنے سجدہ کر چکا ہے۔ اور جو بیچارے جانوروں کی طرح سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ صبح ہوئی، اذانیں بھی ہوئی، نمازیں بھی ہوئی، اور وہ بیچارے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں جب دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں، تمہارے دروازے پر گائے بھینس بکری کھڑی ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا نہ ہوا، تمہیں بھی نہیں پتا کہ تو جانور ہے وہ بھی جانور ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ اتنا ہوا وہ 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے تو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے تو بھی جانور ہے وہ بھی جانور۔ تیرے دروازے پہ بکری کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، اس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کی 5 اذانیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا فرض سنت واجب نفل کا، اور تجھے بھی نہیں پتا۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، تو بھی کھاتا پیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، بس۔ تو پھر تو بھی حیوان ہے وہ بھی حیوان ہے، جانور ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ حرام سے بچو۔ آخرت کی تیاری ہے یہ کہ حرام سے بچو، اور حرام سے بچنا تب ہوگا جب پہلے حرام کا پتہ تو ہو، تو اس کے لیے علم ہے۔ فرمایا علم کی بات دوسرے تک پہنچاؤ، اور یہ منصب نبوت ہے۔ فرمایا ما علی الرسول، پیغمبر کے ذمے اور کچھ نہیں ہے، تمہیں ہدایت دینا یہ پیغمبر کے ذمے نہیں ہے، کسی کو مسلمان بنانا جبراً یہ پیغمبر کے ذمے نہیں ہے، پیغمبر کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے کہ میرے اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے آیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے یہ آیتیں تمہارے لیے آئی ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے حکم تمہارے لیے آیا ہے، یہ پیغمبر کے ذمے ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، جب پیغمبر پہنچا چکا، اب تم عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دل سے ہو یا اوپر سے ہو، منافقت سے ہو یا مخلص ہو، اب یہ معاملہ اللہ کے علم کا ہے، وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہیں، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کے اندر ناپاک ناجائز زیادہ ہوگا، پاک اور جائز کم ہوگا۔ بظاہر لگے گا رشوت لے لی پیسے بڑھ گئے، سود مل گیا پیسے بڑھ گئے، جھوٹ بول کے کما لیا پیسے بڑھ گئے، دھوکہ دے کے کما لیا پیسے بڑھ گئے، بہن کا حق مار لیا مرلے بڑھ گئے۔ یہی کہے گا نا، بہن کو حصہ نہیں دیا تو میرے مرلے زیادہ ہو گئے، اگر بہن کو حصہ دے دیتا پھر میرے تو مرلے کم ہو جاتے۔ تو جو بندہ بھی فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حرام مال کی زیادتی تجھے اچھی لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیر کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ بیان کیا تو ایک صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے ایسا ناجائز کا کمایا ہوا،
ہے حرام کا کمایا ہوا ہے بہت سارا، میں اس سے حج کر لوں، میں اس سے عمرہ کر لوں، میں اس سے فلاں دین کا کام کر لوں، فلاں دین کا کام کر لوں، تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں تیرے اس حج کی، تیرے اس عمرے کی، تیری اس نیکی کی، تیری اس مسجد بنانے کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی تیری اس نیک کام کی وقت نہیں ہوگی جو تم حرام مال سے کرے۔ اور آج ہم بہنوں کا حق دبا کے، بیٹیوں کا حق دبا کے، ہمسایوں کا حق کھا کے، بہنوں کا حق کھا کے، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، سب کو لتاڑ کر کے عمرے پہ عمرہ، مسجد پہ چندہ، فلاں جگہ، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہو گئے، لیکن یہ پتہ نہیں جب وہاں جائیں گے چھلنی لگے گی پھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ تو فرمایا قل، فرما دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ناپاک اور پاک، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، یہ دو چیزیں متضاد ہیں۔ جیسے رات اور دن برابر نہیں ہیں، بالکل ایسے یہ آپس میں ضد ہیں، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، یہ دونوں متضاد ہیں، اور اجتماع ضدین عقلاً محال ہے، دو ضدیں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی، تو اس لیے حرام اور حلال یہ ضد ہیں، پاک اور ناپاک یہ ضد ہیں۔ اور پھر یہ صرف مال کے اندر نہیں ہوتا، پاک دیکھنا ناپاک دیکھنا، پاک بولنا ناپاک بولنا، پاک سننا ناپاک سننا، پاک کمانا ناپاک کمانا، پاک جگہ پر خرچ کرنا ناپاک جگہ پر خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ بھی پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر حتیٰ کہ خود افراد جو ہیں، جہاں اندر سے ساری ناپاکی، وہ شخصی ناپاک ہے۔ پاک اور ناپاک برابر، ایک بندے کو وضو غسل تک کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہے، جنابت کا پتہ نہیں ہے، کتنی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، غسل بیچارہ صحیح کرنا جانتا نہیں ہے، وہ ناپاک رہے گا۔ اور ایک بندہ پاکی کا اہتمام کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، کپڑے کو پاک رکھتا ہے، تو یہ پاک ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا یستوی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ان کا نام تو سنا ہے آپ نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، یہ وہ بندہ ہے جو ملنے کے لیے بادشاہ کو کوئی آیا تو دیکھا خود آپ مٹی گارے کا کام کر کے لپائی کر رہا تھا۔ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، مٹی گارے کام۔ ہمارے علاقے میں اب بھی زندہ ہے ایک مولانا صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کو اپنے استاذوں کی جگہ پر سمجھتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اتنے سادہ ہیں۔ بہت دور سے ایک دفعہ کو بندے آئے کہ حضرت سے مسئلہ پوچھنے، قاضی سے مسئلہ پوچھنے ہیں، آگے آئے تو اس نے وہ لنگوٹ کسا ہوا ہے اور کسی چلا رہا ہے، گارا بنا رہا ہے، اور درخان کا کام وہ خود جانتا ہے، فلاں جو سارے کام، پہلے وہ اینٹیں پکاتا تھا، یہ بٹھیاں پکاتا تھا اینٹوں کی، لیکن بہت بڑا عالم ہے، ماہر عالم ہے، مگر سادگی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ تو آ کے کہنے لگے، میں وہ صوفی صاحب، ہم نے فلاں قاضی صاحب کو ملنا ہے۔ کہتے بتاؤ کیا کام ہے؟ کہتے بھی ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ ملیں گے تو کام بتائیں گے۔ کہتے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو وہ مانے نہ کہ یہ وہی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے، ملنے کے لیے وفود آتے تھے، میرے آقا صحابہ میں ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آقا ہے اور یہ باقی غلام ہیں، یہ امام ہے اور باقی مقتدی ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مرشد ہے اور باقی اس کے مرید ہیں، ایسے گھل مل کے رہتے تھے۔ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام یہ سمجھایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ عوام پر جتنے پہلے خلیفوں نے، پہلے حکمرانوں نے ناجائز ٹیکس لگائے ہیں سب ختم، ٹیکس بند،
بلکہ جتنے ناجائز لیے گئے ہیں لوگ آئیں دلائل اور ثبوت دیں، ہم ان کو واپس کریں گے۔ حالانکہ لیے تو پہلو نے تھے، وہ تو چلے گئے، کھا پی گئے، واپس کریں گے۔ واپس کیے، آئندہ کے لیے بند کر دیے۔ اب ظاہر ہے حکومت کی آمدنی تو کم ہونی تھی، بظاہر تو پیسہ کم ہونا تھا۔ ایک علاقے کے گورنر نے خط لکھا، حضرت جو کام آپ نے شروع کیا ہے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا، پیسے کے بغیر حکومت کہاں چلے گی، خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، آپ نے تو لینے کے بجائے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا حکومت حرام مال سے نہیں چلتی، حکومت عدل انصاف سے چلتی ہے۔ حکومت حرام مال سے نہیں چلتی، حکومت عدل و انصاف سے چلتی ہے۔ تم عدل و انصاف کا اہتمام کرو، اللہ بغیر پیسے کے تھوڑے پیسے سے اس سے اچھی حکومت چلوائے گا جو حرام پیسے سے چل رہی تھی، اور چلا کے دکھائی۔ اپنا ان کا دور کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے ساتھ ملتا تھا، وہ عدل و انصاف تھا۔ تو بہرحال فرمایا گیا ہے کہ قل لا یستوی، فرما دیجئے نہیں ہے برابر ناپاک اور پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ اچھا لگے تجھے ناپاک کی زیادتی۔ اب آج دیکھ لیں پیسے کے اندر بنجا اچھا کس کو سمجھتا ہے؟ پیسہ زیادہ ہو بس، حرام حلال کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں طرف بندے زیادہ ہیں، وہ سارے ناپاک کھڑے ہوں اور ادھر علماء ہوں، قراء ہوں، نیک لوگ ہوں، مسجد والے ہوں، مدرسے والے ہوں، نمازی ہوں، تقوی والے ہوں، طہارت والے ہوں۔ یہ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، گنتی۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خوب خبیث اور ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی لگے گی، تمہیں اچھی لگے گی۔ وہ جی اس پارٹی کے بندے گنو، اس پارٹی کے، لیکن گنو کن کو؟ گنو کن کو؟ جن کو نہ اپنے باپ کا پتہ نہ اپنی ماں کا پتہ، جن کو اپنے خاندان کا نہیں پتہ، کوئی دارالامان کی پیدائش ہے اور کوئی عیدی کے یتیم خانوں کی، وہاں کی جو ناپاک ناجائز بچے پالے وہاں کے پروردہ ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ان کو گنو، علماء کے برابر گنو، ان کو سمجھدار لوگوں کے وکلاء کے برابر گنو۔ یہ جمہوریت ہی کہہ رہی ہے، حالانکہ اسلام کا طرز حکومت یہ نہیں ہے۔ اسلام میں تول ہے، قیامت میں نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ ایک نماز وزنی، میں نے اگلے دن بتایا تھا آپ کو، صحابہ میں سے بعض لوگ روتے تھے، روتے، کاش کہ ہمیں زندگی میں پتہ چل جائے کہ ہماری کوئی ایک نماز قبول ہو گئی ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ دانا بینا تھے، جن کے سامنے آخرت تھی، صحابہ ہیں، صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ فرمایا کوئی ایک نماز میری مقبول کیا کہ گارنٹی کے ساتھ خبر دے مجھ سے فلاں 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 اتنا انعام لے لے۔ یہ صحابی اعلان کر رہا تھا۔ تو فرمایا کبھی بھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں پسند ہو۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل کا کام یہی ہے، عقل ہے ہی وہی، عقل مند بھی وہی ہے جو ادھر سوچتا ہے۔ جو صرف دنیا کمانا جانتا ہے یہ عقل مند نہیں ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اسی کے اندر ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، کلمہ قرآن والی زندگی گزاریں گے تو پھر کامیابی ہے۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سب سے دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، پوری دنیا کا خوبصورت ترین اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے، لیکن وہاں کی یہاں تبلیغی جماعت فیصل آباد میں آئی ہوئی تھی، نوجوان ینگ تھے سارے، انگلش بولنے والے، لیکن وہ ہمارے غریب مسلمان جو مسکراتے ہوئے چہروں والے ان کو ملتے تو اس پر رس کرنے لگے کہ یار تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو۔ واحد ملک ہے سوئٹزرلینڈ دنیا کے اندر جس میں خودکشی قانونی طور پر جائز ہے، ورنہ پوری دنیا میں منع ہے، صرف اس ملک میں جائز ہے۔ جو بندہ لوگ آتے ہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، مکان دیکھو، روڈ دیکھیں شیشے کی طرح ہیں، خوبصورت ترین ملک، لیکن آ کر کے خودکشیاں کر لیں، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔
دل کو سکون نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کامیابی تو اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔